ایک بڑی عظیم شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عظیم شخصیت جس کی وفات اسی مہینے رجب کے اندر ہوئی ہے، اور مہینہ کنفرم ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور زیادہ تر جمہور محدثین کی، جمہور لوگوں کی یہی رائے ہے کہ ان کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی ہے۔ بڑی ہی عظیم شخصیت ہے، انشاءاللہ ان کی سیرت کے چند نمایاں اور انتہائی مختصر انداز کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان کی سیرت کے پہلو رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے قاطب وحی، خال المؤمنین، امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی ہی عظیم شخصیت ہے، کچھ ان کا تعارف، کچھ ان کے کارنامے اور کچھ ان کی سیرت اور عظمت کے حوالے سے محمد کریم علیہ السلام کے فرامین میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقوق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ان کا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں۔ عبد مناف ایک بڑا انسان گزرا ہے عرب کی تاریخ کے اندر، اس نام کے اوپر جا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یعنی جس لڑی میں محمد کریم علیہ السلام جو آپ کی لڑی ہے، جو آپ کا سلسلہ نسب ہے، عبد مناف کے نام کے اوپر جا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں، کب مسلمان ہوئے اس کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، اظہار کیا ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتح موقع کے اوپر جب مکہ فتح ہوا ہے اس وقت یہ مسلمان ہوئے۔ خیر، ان کا ایمان و یقین، ان کا اسلام یہ بالکل کنفرم ہے۔ یہ عظیم شخصیت بچپن کے اندر ہی قائدانہ خوبیوں کے مالک انسان تھے۔ امام ابن کثیر اپنی سیرت کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کا جو والد تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے معاویہ کے بارے میں کہ یہ میرا بچہ بڑا ہو کر بڑے مقام کے اوپر آئے گا اور یہ اس لائق ہے یہ قوم کا سردار بنے۔ اور ان کی ماں کہتی تھی نہیں، یہ پورے عرب کا سردار بنے۔ یعنی والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر کون کون سی قائدانہ خوبیاں ہیں، وہ جانتے ہیں، تو یقیناً جو ان کے اندر صلاحیت اور خوبیاں تھی اس بنا کے اوپر اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ عرب کا سردار بنے گا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ان کا اخلاق، ان کا حلم اور سخاوت جو ان کی اہم صفات میں سے ہے۔ علامہ ذہبی سیرہ اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 کے اوپر لکھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے سیدہ عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو 1,00,000 درہم بھیجے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم شخصیت اہل بیت اطہار کا بہت خیال رکھنے والی تھی۔ میرے نبی کی آل کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والی یہ شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 1,00,000 درہم اپنی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کو بھیجے۔
آگے اہل بیت کا میرے محترم بھائیوں کردار سنیں، کتنی پاک باز اور پاک ہستیاں تھی اہل بیت اطہار۔ سیدہ عائشہ نے شام ہونے سے پہلے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی۔ اہل بیت کو پیسوں سے محبت نہیں تھی، وہ دنیا چاہنے والے نہیں تھے۔ یہ اہل بیت کا ایک روشن کردار ہے کہ اہل بیت اطہار آخرت اورینٹڈ لوگ تھے، آخرت چاہنے والے تھے۔ ان کے سامنے سب سے زیادہ جس بات کو پریفرنس دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے، وہ آخرت کی کامیابیوں کامرانی تھی۔ پیسے سے ان کی کوئی لگاؤ نہیں تھا، پیسے سے ان کی کوئی محبت نہیں تھی، سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ شام سے پہلے سیدہ نے، ہماری ماں نے شام سے پہلے سارے درہم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، علامہ ابن عساکر الدمشقی تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 194 کے اوپر لکھا ہے کہ جب حضرت معاویہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے، فرماتے سیدنا حسن سے ملاقات کرتے، جنتی شہزادے سے ملاقات کرتے، امام حسن سے ملاقات کرتے تو کیا فرمایا کرتے تھے؟ مرحبا و اہلا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے خوش آمدید، مرحبا اہلم و سہلم و مرحبا، بڑی خوشی کے ساتھ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کرتے تھے۔ یہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گواہی اس بات کے اوپر موجود ہے کہ جناب حسن نے اپنی خلافت، اپنی حکمرانی، اپنا اقتدار سپرد کیا تو سیدنا امیر معاویہ کے سپرد کیا۔ یعنی سیدنا حسن کو اتنا اعتماد تھا، اتنا اعتبار تھا اس عظیم شخصیت کے اوپر کہ اپنا اقتدار، اپنی کرسی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اور اس لائق سمجھا کہ یہ خلافت کے لائق ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، حضرت حسن کے بارے میں جناب امیر معاویہ نے حکم دیا کہ ان کو ہر سال 3,00,000 درہم وظیفہ دیا جائے۔ 3,00,000 درہم، اس قدر اہل بیت کا خیال کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے کہ 3,00,000 درہم سالانہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے بطور وظیفہ۔ اس قدر ان سے محبت تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان کی صفت حلم، بردباری، قوت برداشت کی وجہ سے یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا سیدنا معاویہ کے بارے میں کہ معاویہ من احلم الناس، معاویہ من احلم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلم اور بردبار انسان تھے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ صحابہ گواہیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر جو سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم کے صاحبزادے ہیں، وہ گواہی پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلم والے، بردبار تھے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنے عظیم انسان تھے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی جنگی مہمات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح ساتھ دیا۔ جنگ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوئی، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر لے کر حنین کی طرف جا رہے ہیں، حنین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 12,000 کا لشکر، لشکر جرار حنین کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب ہم جہاد کے لیے جاتے تھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم تھوڑے ہوتے تھے، کافر زیادہ ہوتے تھے، لیکن آج 12,000 کا لشکر، مومنین کا، مسلمانوں کا 12,000 لشکر اور کفار کا لشکر 4,000 کا۔ تو مومنوں کے دلوں میں تھوڑا سا تکبر آ گیا، تھوڑی سی بات آ گئی کہ آج ہم زیادہ ہیں، آج ہم کثرت کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کثرت کا پہلو ہے وہ ذہن کے اندر آ گیا کہ آج ہم زیادہ ہیں، آج ہم کافروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی،
اللہ نے تھوڑا سا آزمائش میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ جب محمد کریم علیہ السلام لشکر لے کر حنین کی طرف جا رہے تھے، دشمن کو خبر پہنچ چکی تھی، انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ ان کی گھات لگا کر بیٹھ گئے، تیر انداز ان کے دستے چھپ کے بیٹھ گئے مختلف طریقے سے، اور ایسے یکدم حملہ کیا صحابہ کے اوپر جیسے ایک آدمی حملہ کرتا ہے، اسی طرح سارے کفار کے لشکر نے ایک دم تیروں کی برسات کر دی۔ اب صحابہ کے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے اوپر اچانک حملہ ہو جانا ہے، وہ تو حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس اسلام میں میرے محترم بھائیوں بھگدڑ مچی، کیونکہ صحابہ تیار نہیں تھے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا۔ جناب محمد کریم علیہ السلام نے آواز دی، کہاں ہے وہ بیعت کرنے والے، وہ بیعت رضوان والے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں جب یہ آواز پورے میدان کے اندر گونجی، جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، جنہوں نے موت کے اوپر بیعت کی تھی کہ ہم مر جائیں گے لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کرنے کی دیر تھی، سارے صحابہ پھر اکٹھے ہو گئے اور پھر حملہ کیا۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 26 کے اندر۔ ہم نے اس آیت سے ایک مسئلہ سمجھنا ہے، انشاءاللہ ایک بات سمجھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے ان صحابہ کے اوپر سکینت نازل کی، سکون نازل کیا، ان کے دلوں کو اطمینان کیا، علی رسولہ، رسول کے اوپر، وعلی المؤمنین، اور مومنین کے اوپر۔ رب کا کہہ رہا ہے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی، اور اس پورے لشکر کے اندر سیدنا امیر معاویہ بھی شامل، آپ کا ایک بھائی تھا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شامل، اور اسی طرح ان کا والد ابو سفیان، یعنی ان کے گھر کے 3 افراد غزوہ حنین کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین کے اوپر سکینت نازل کی، یہ پورا لشکر جو حنین کے اوپر جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے گیا ہے، اس پورے لشکر کے اندر اللہ نے اپنی رحمت نازل کی ہے، اور اس پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ کا قرآن اور میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ مومنین ہے، یہ مومن ہے۔ معلوم ہوا قرآن کی اس آیت کی روح سے سیدنا امیر معاویہ بھی مومن، آپ کا بھائی یزید بن سفیان، ایک ان کا بیٹا ہے یزید بن معاویہ، ان کو اس کی بات نہیں کر رہا، یزید بن ابی سفیان جو ان کا بھائی ہے اور ان کا والد ابو سفیان، اللہ نے ان کو مومن کہا ہے، رب کا قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول پر اور مومنین پر پھر سکینت نازل کی، اور یہی بس نہیں، آگے اللہ فرماتے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے، آسمان سے فرشتے آئے، ایسے لشکر آئے، اللہ فرماتے لَمْ تَرَوْهَا، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ نے ان مومنوں کی مدد کی، اپنے رسول کی مدد کی، ان مومنوں کی مدد کی، اس کے اوپر شہادت دے رہا ہے تو یہ رب کا قرآن دے رہا ہے۔ معلوم ہوا یہ غازی اسلام ہے، جہاد کرنے کے لیے ان کے گھر کے 3 افراد جہاد کے اندر شریک ہوئے۔ پھر یہی بس نہیں، حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا، طائف کو فتح کیا گیا، طائف کے اندر بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ پھر جنگ یمامہ کے اندر جو بہت بڑی جنگ تھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جو کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے نبی ابھی زندہ ہی تھے، دنیا کے اندر تھے، اس نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو اس کے ارتکاب کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اس جنگ یمامہ کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے اوپر اپنی تلوار سے کئی دفعہ وار کیا ہے، کئی دفعہ مسیلمہ کذاب تک پہنچے، اتنی دلیری کے ساتھ لڑے، اتنی شجاعت کے ساتھ لڑے کہ اس کا، کافروں کی فوج کا اور اس نبوت کے داعی کا جو سپہ سالار یعنی خود یہ مسیلمہ کذاب تھا،
یہ امیر معاویہ سپہ سالار تک پہنچ گئے اور کئی دفعہ اپنی تلوار سے مسیلمہ کذاب کو برباد کیا، لیکن مسیلمہ کذاب کو مارنے کی، اس کو ختم کرنے کی سعادت ملی تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، اس نے اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، یہ عظیم شخصیت میرے نبی کے دور کے اندر محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ عام جہاد یعنی اس دور کا جہاد، اللہ کے دور کے اللہ کے دین کو سر بلندی کرنے کے لیے، سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا اس دور کے اندر بہت باعزت چیز ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی کے ساتھ اس دور کے اندر جہاد کرنا بہت افضل ترین عمل ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری کو بیان کیا، اللہ کے نبی نے ایک بشارت کا ذکر کیا، صحیح بخاری کے اندر 2924 نمبر کے اوپر، صحیح بخاری کے اندر 2799 نمبر کے اوپر، اسی طرح 2800 نمبر کے اوپر، یہ 3 جگہ پہ یہ حدیث آئی ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یقول اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر یغزون البحر، جو سمندر پر سفر کرے گا، سمندری سفر کر کے، دریا کا سفر کر کے، دریا کو عبور کر کے اللہ کے راستے کے لیے جہاد کرے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں قد اوجبوا، اس لشکر نے اللہ کی رحمت کو، اپنی مغفرت کو اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، پہلا بحری جہاد جو سمندر پار کر کے، سمندر کے اوپر بحری بیڑے کے ساتھ سمندر کو کراس کر کے جو جہاد کیا گیا، حضرت عثمان کے دور کے اندر، سیدنا معاویہ کی قیادت کے اندر 28 ہجری کو جزیرہ قبرص فتح کیا گیا۔ یہ پہلا لشکر جو سمندری سفر کرتا ہے، دریائی سفر کرتا ہے، بیڑے کے اوپر بیٹھ کر جہاد کرتا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر یہ جہاد ہوا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس لشکر نے اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو اور اپنی مغفرت کو واجب کر لیا ہے۔ یہی بس نہیں، صحیح بخاری کے اندر 2800 نمبر کے اوپر، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ام حرام بنت ملحان، ام حرام بیان کرتی ہے کہ محمد کریم علیہ السلام ایک دفعہ ہمارے گھر میں سوئے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، تو جب آرام کرنے کے بعد اٹھے تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے، آپ کے چہرے کے اوپر تبسم کے آثار تھے۔ ام حرام فرماتی میں نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں، کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال اناس من امتی، میری امت کے کچھ ایسے لوگ مجھے خواب کے اندر دکھائے گئے، ایسے لوگ میں نے خواب کے اندر دیکھے، اُنِذُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَحْزَرَ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمندری سفر کر رہے ہیں، دریائی سفر کر رہے ہیں، اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں سمندر کے اندر جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر چڑھتے ہیں۔ میرے نبی یہ خواب بیان کر رہے ہیں۔ ام حرام فرماتی ہے کہ یہ خواب بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی پھر سو گئے، اللہ کے نبی پھر سوئے، جب دوبارہ اٹھے پھر مسکراتے اٹھے، 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی کو یہی خواب آیا، یہی باتیں اللہ کے نبی کو بار بار خواب کے اندر دکھائی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ آپ کا خواب بھی وہی ہے، میرے نبی کا خواب بھی دین ہے، میرے نبی کا خواب بھی نبوت کا حصہ ہے۔ میرے نبی کی خواب کے اندر جو بات آپ نے بیان فرمائی، جو دیکھا، وہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایسے آدمی کو دیکھا جو بادشاہوں کی طرح تختوں پہ بیٹھے ہوئے اور سمندری سفر کر رہے، جا کدھر رہے ہیں؟ جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو عزت دینے کے لیے، اسلام کی آغوش کے اندر لوگوں کو لانے کے لیے
जिहाद करने के लिए मेरे मुहतरम भाइयों वो दरियाई और समंदर का सफर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, उम्मे हराम कहती हैं अल्लाह के नबी दुआ करें मैं भी उस लश्कर में शामिल हो जाऊं। देखिए मेरे मुहतरम भाई, उस दौर में कितना लोगों को जिहाद का शौक था। एक औरत है, सहाबिया है, मेरे नबी की पशीन गोई और बशारत को सुना, अल्लाह के नबी की मुस्कुराहट को देखा कि मेरे नबी उनको देखकर हंस रहे हैं, तो दिल में ख्वाहिश पैदा की कि अल्लाह के नबी आप दुआ करें कि उम्मे हराम भी उस लश्कर के अंदर शामिल हो जाए। इतना शौक था उस दौर के मुसलमान मर्दों को भी जिहाद करने का, औरतों को भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का इतना शौक था। फौरन कहा अल्लाह के नबी से, फदुल्लाहि अय्यजअलनी मिनहुम, मेरे नबी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी उनके अंदर शामिल करे। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी, फरमाया उम्मे हराम आप भी उस लश्कर के अंदर शामिल हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, सही बुखारी की हदीस मौजूद है, 3 हवाले में आपके सामने दे चुका हूं कि फिर यही उम्मे हराम फखरजतु मा ज़ौजिहा उबादा बिन सामत, अपने खामद उबादा बिन सामत के साथ उम्मे हराम भी उस लश्कर के अंदर शामिल होती हैं। और अव्वल मा रकिबल मुस्लिमून अल बहर मा मुआविया के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनकी क़यादत में ये लश्कर फिर चढ़ाई करता है, जिहाद करता है, और उसी लश्कर की वापसी में उम्मे हराम जो है वो सवारी से गिरकर शहीद हो जाती है। मेरे नबी की पशीन गोई भी सच साबित हुई। मेरे नबी ने जो दुआ की उम्मे हराम के बारे में कि आप भी उस लश्कर के अंदर हैं, वो उस लश्कर के अंदर शामिल हुई। उन्हीं के अल्फाज हैं मा मुआविया, कि सैयदना मुआविया के साथ जब ये जिहाद हुआ मैं उनके साथ थी, और जब लश्कर से वापस आ रही थी उस वक्त सवारी पर गिरने से ये शहीद हो गई। मालूम हुआ जिनको देखकर मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने तबस्सुम फरमाया, और वो ख्वाब जो बार बार आया, उस ख्वाब के अंदर मेरे नबी ने किनको देखा? उस ख्वाब के अंदर मेरे नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन खालिल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। तमाम मुहद्दिसीन का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि इस दोनों अहादीसों के मिस्दाक सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मेरे मुहतरम भाइयों, बहुत ही अजीम हस्ती है। तिरमिज़ी के अंदर 3842 नंबर के ऊपर सही हदीस है, हसन दर्जे की हदीस मौजूद है। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके हक में दुआ फरमाई थी। मेरे नबी ने इनके लिए दुआ की। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया, ऐ अल्लाह अमीर मुआविया को हिदायत अता फरमा। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं हादिया महदियन, अल्लाह इसको हिदायत याफ्ता बना दे। यही बस नहीं, फरमाया वहदी बिही, अल्लाह इस मुआविया के साथ लोगों को भी हिदायत अता फरमा, यानी इसके जरिए लोगों को भी हिदायत अता फरमा। ये दुआ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदना मुआविया के बारे में। मेरे मुहतरम भाइयों, जिसके हक में इमाम कायनात हबीब किबरिया महबूब खुदा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर दें, उसकी किस्मत के क्या कहने। हमारे हक में कोई अल्लाह का नेक बंदा दुआ कर दे, वो आने वाला खतीब को अल्लाह का वली दुआ कर दे, खुश होते हैं कि फलां अल्लाह के वली ने मेरे हक में दुआ की है, मेरे लिए दुआ की है। और जिसके लिए दुआ इमाम कायनात अहले बैत अतहार के अजीम सरबराह रहनुमा, अगर वो इमाम कायनात जिस इंसान के हक में दुआ कर दे, मेरे मुहतरम भाई, उसकी किस्मत के क्या है। ये वो अजीम शख्सियत है। और मेरे मुहतरम भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम सहाबी अपने तो अपने हैं मेरे मुहतरम भाइयों, बेगाने भी इस इंसान की तारीफ करते हैं, इनकी खिलाफत की, इनकी हुकूमत की, इनकी निज़ाम हुकूमत की। बेगाने भी जो गैर हैं, जो गैर मुस्लिम, वो भी तारीफ करते हैं। एक बहुत बड़े मशहूर मुस्तशरक फिलिप के हिट्टी गुजरे हैं, बड़े तारीखदान थे, अंग्रेज थे। उन्होंने किताब लिखी। उस किताब के अंदर वो लिख रहे हैं
کہ جو لوگ سیدنا معاویہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض کے جواب کے اندر اعتراض بیان کرنے کے بعد بہت کمال کی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں انگلش کے اندر the fact that after Muhammad and Umar, Muawiyah stands out as one of the ablest men in the history of Arabs. کہتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام کے بعد اور سیدنا عمر فاروق کے بعد عرب کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ قابل ترین انسان گزرا ہے وہ معاویہ گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی جو غیر ہے، غیر مسلم ہے، وہ بھی اس بات کی شہادت گواہی پیش کر رہے ہیں کہ جس انداز کے ساتھ حکومت چلائی ہے، 20 سال غالباً گورنر رہے اور اسی طرح 20 سال خلیفہ کے عہدے کے اوپر رہے اور ان کے دور کے اندر ایک بھی فتنہ بپا نہیں ہوا. اس انداز کے ساتھ حکومت کی باغ دور سنبھالی ہے، اس انداز کے ساتھ عدل و انصاف قائم کیا ہے کہ صحابہ کی گواہیاں موجود ہیں، تابعین کی گواہیاں موجود ہیں، ان کے عدل و انصاف کے اوپر میرے محترم بھائیوں اللہ کے ولیوں کی گواہیاں موجود ہیں. اور یہی بس نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم صحابی میرے نبی کی 173 احادیث کو بیان کرتا ہے. 173 احادیث جو میرے نبی کی انہوں نے سنی، آگے امت تک پہنچائی، اور ان 173 حدیث کے اندر ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، ساری کی ساری صحیح ہے. اور اسی طرح 13 حدیث وہ ہیں جو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کے اندر بیان کی ہے، اور بہت بڑے عظیم مسئلے ہم تک پہنچائے ہیں. ایک دعا جو میرے نبی ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا میرے نبی جو نماز کے بعد پڑھتے تھے یہ آج امت تک پہنچی ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت پہنچی ہے. یہ روایت انہوں نے بیان کی. اسی طرح میرے محترم بھائیوں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. میرے نبی کا یہ فرمان بھی، اس کے ضامن بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک یہ عمل کہ اگر انسان نماز میں بھول جائے تو اختتام کے اوپر 2 سجدے کرنا، میرے نبی کی یہ سنت، میرے نبی کا یہ عمل بھی امت تک پہنچایا ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا. میرے محترم بھائیوں بہت ہی عظیم ہستی ہے. تاریخ دمشق کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے. ابراہیم بن میسرہ الطائفی بیان کرتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز سب جانتے ہیں کہ بڑے عدل و انصاف والے انسان تھے. بنو امیہ کے اندر سب سے جو عدل و انصاف والے حکمران گزرے ہیں، جن کے مخالفین بھی جن کی تعریف کرتے ہیں، مخالفین بھی جن کو سراہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اچھا حکمران گزرا ہے. ان کے بارے میں ابراہیم بن میسرہ الطائفی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کسی انسان کو نہیں مارا، کسی انسان کو نہیں مارا سوائے ایک انسان کے جس نے سیدنا معاویہ کو گالیاں دی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ہاتھ سے اس کو کوڑے مارے تھے. اب میرے محترم بھائیوں اندازہ کیجئے کہ جس کی حکومت کو، جس کے کردار کو، جس کی انداز زندگی کو، جس کی سیرت کو غیر بھی مخالفین بھی سراہتے ہیں کہ بنو امیہ میں سب سے بہترین حکمران گزرا ہے، عمر بن عبدالعزیز گزرا ہے، لوگ بڑے احترام سے نہ لیتے ہیں. لیکن جب اس انسان کے سامنے لوگوں نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہا تو اس انسان نے اپنی حکومت کے اندر میرے محترم بھائیوں خود اپنے ہاتھوں سے اس بدبخت کو کوڑے مارے کہ تو اس کو گالیاں دے رہا ہے جو کاتب وحی ہے اور میرے نبی کا برادر نسبتی بھی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بہن ام حبیبہ ہم سب کی ماں ہے، محمد کریم علیہ السلام کی زوجہ رسول ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ کی عقد کے اندر ہے. اس لحاظ سے میرے نبی اور امیر معاویہ یہ برادر نسبتی کا بھی تعلق رکھتے ہیں. اتنا عظیم انسان ہے میرے محترم بھائیوں. ان کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، ان کے کردار اور ان کی حکومت کے اندر، خلافت کے اندر اسلام کو کتنی وسعت ملی، کتنے علاقے فتح ہوئے. اگر اس کے اوپر بات کریں میرے محترم بھائیوں تو بڑا ٹائم چاہیے.
لیکن حقیقت یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اس ہستی کے اوپر اعتراض کرنا یہ میرے محترم بھائیوں مناسب نہیں ہے۔ اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو بھی اونچ نیچ ہوئی ہے، ان کے اندر جو بھی آپس میں کوئی اختلاف بنا ہے، ہمارا حق یہ ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، اپنی رائے، اپنی نظر یا اپنی سوچ پیش نہ کرے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ مقام اصحاب رسول کا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبروں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ غلط بات ہے کہ میں اپنے گھر کی غلطی کبھی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ جو میرے گھر کا معاملہ ہے، جو میری ذاتی غلطی ہے، میری کوتاہی ہے، میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ میرے خاندان کی کمزوری میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ وہ بدبخت انسان ہے جو صحابہ کی کمزوریاں، کوتاہیاں لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے ولیوں کی گستاخی ہے، ان کی بے ادبی ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ممکن ہے۔ میرے محترم بھائی، کون انسان پاک ہے؟ صرف معصوم ہے تو انبیاء کی ذات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی سنت کے تابعدار ہیں، فالورز ہیں، ان کا فیصلہ ہے جو بھی صحابہ کے اوپر تبرہ کرے گا، جب ان کو برا بھلا کہے گا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ اس کا قرآن کے اوپر، سنت کے اوپر کیسا ایمان ہے، کیونکہ قرآن اور سنت صحابہ سے پہنچا ہے۔ اگر صحابہ ہی عادل نہیں رہے تو پھر قرآن بھی عادل نہیں رہے گا، میرے نبی کے فرامین بھی عادل نہیں رہیں گے، پھر ہر کوئی انگلی اٹھائے گا جب قرآن ان سے پہنچا ہے، احادیث ان سے پہنچی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اعتراضات سے بچنا چاہیے۔ اس قسم کی جو بیہودہ گفتگو ہے، آج کا کوئی ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ، صرف ایک منٹ بات ختم کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بیہودہ بات کہہ لے، کتنا غصہ آتا ہے، یار فلاں نیک بندہ تھا، یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو قرآن اللہ کا ولی کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے میں نے ان کی غلطیاں معاف کر دی ہیں، میں نے درگزر کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ جن کے معافی کے اعلان رب کا قرآن بیان کرے، احد کے اندر جو کچھ ہوا اللہ نے معاف کر دیا۔ آج کوئی اٹھے اور احد کا ذکر چھیڑ دے اور احد کے اندر جو ہونے والا ہے اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کے اوپر تبرہ کرے، اس بدبخت کو سوچنا چاہیے کہ رب کا قرآن تو انہیں معاف کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائی، جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے؟ ہم اپنی فکر کریں۔ میں دن کا بھی کالا، میں رات کا بھی کالا، میں دن بھی گناہ کرتا ہوں، رات بھی گناہ کرتا ہوں، نافرمانیوں کے اندر اتنا پھنسا ہوا ہوں، اور میں انگلی اٹھاؤں اصحاب رسول کے اوپر، انگلی اٹھاؤں اللہ کے ان ولیوں کے اوپر جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو مجھے پھر اپنی فکر کرنی چاہیے، میں اپنا کردار کو چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے آخری دم تک، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے جو نیک اولیاء اللہ ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، اللہ ایسی زبان نہ دے جو زبان ان کے اوپر اعتراض کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمدللہ نحمدہ